هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العام الذي خص عنه البعض فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال. فإذا قام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى الثلاث، وبعد ذلك لا يجوز تخصيصه فيجب العمل به. وإنما جاز ذلك لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال في كل فرد معين، فجاز أن يكون باقيا تحت حكم العام، وجاز أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص، فاستوى الطرفان في حق المعين. فإذا قام الدليل الشرعي على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب تخصيصه، وإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة جاز أن يكون معلولا بعلة موجودة في هذا الفرد المعين. فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا الفرد المعين ترجح جهة تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمال. وأما العام الذي خص عنه البعض، اور رہا وہ عام کہ جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، فحکمہ انہ یجب العمل به فی الباقی مع الاحتمال، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس عام پر باقی افراد میں عمل کرنا واجب ہے احتمال تخصیص کے ساتھ. فإذا قام الدلیل على تخصیص الباقی يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى الثلاث. کہہ رہے ہیں کہ جب باقی افراد کی تخصیص پر دلیل قائم ہو جائے تو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے باقی کی تخصیص اس حد تک جائز ہوگی کہ عام کے تحت کم از کم 3 افراد باقی رہ جائیں. وبعد ذلك لا يجوز تخصيصه فيجب العمل به. کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد تخصیص جائز نہیں ہے، بس اس عام مخصوص من بعد جس میں تخصیص کے ہوتے 3 افراد باقی بچے ہیں، تو اس عام پر عمل کرنا واجب ہوگا. وإنما جاز ذلك لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال في كل فرد معين، فجاز أن يكون باقيا تحت حكم العام، وجاز أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص، فاستوى الطرفان في حق المعين. اور یہ تخصیص جائز اس لیے ہے کہ جس مخصص نے عام کے من جملہ افراد میں سے بعض کو نکالا ہے، تو اگر بعض مجہول افراد کو نکالا ہے تو ہر فرد معین میں احتمال تخصیص ثابت ہوگا. پس جائز ہے کہ وہ فرد حکم عام کے تحت باقی ہو، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ فرد دلیل خصوص کے تحت داخل ہو. فاستوى الطرفان في حق المعین، لہذا ہر فرد معین کے بارے میں دونوں طرفیں برابر ہو گئیں. فإذا قام الدليل الشرعي على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب تخصيصه. پس جب اس بات پر دلیل شرعی قائم ہو جائے کہ وہ فرد ان افراد کے مجموعہ میں سے ہے جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہے، تو اس فرد کی تخصیص کی جانب راجع ہو جائے گی. وإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة جاز أن يكون معلولا بعلة موجودة في هذا الفرد المعين. فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا الفرد المعين ترجح جهة تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمال. اور اگر مخصص نے
عام کے جملہ افراد میں سے بعض معلوم افراد کو نکالا ہے تو ممکن ہے کہ وہ معلوم کسی ایسی علت کے ساتھ معلول ہو جو اس فرد معین میں موجود ہو۔ تو جب اس فرد معین کے علاوہ کسی فرد میں اس علت کے پائے جانے پر دلیل شرعی قائم ہو جائے تو اس فرد کی تخصیص کی جانب راجع ہو، لہذا عام پر یعنی اس کے تحت باقی افراد پر احتمال تخصیص کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْعَامُّ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عام کی دوسری قسم یعنی عام مخصوص من البعض کی تعریف اور اس کا حکم بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ تخصیص کہتے کسے ہیں؟ تو لغت میں تخصیص کہتے ہیں مجموعہ افراد کے حکم سے بعض افراد کے حکم کو الگ کرنا، اور اصطلاح میں عام کو کلام مستقل موصول کے ذریعے اس کے بعض افراد پر منحصر کرنے کا نام تخصیص ہے۔ یعنی اصول فقہ کے اصطلاح میں تخصیص کہتے ہیں کہ کلام مستقل موصول کے ذریعے بعض افراد کو خارج کرنا اور بعض افراد کو اس کے تحت باقی رکھنا، اس کا نام تخصیص ہے۔ اچھا، کلام مستقل موصول کسے کہتے ہیں؟ تو کلام مستقل وہ کلام ہے جو مفید حکم ہو اور مفید حکم ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور کلام موصول سے مراد یہ ہے کہ عام اور مخصص دونوں کا تلفظ ایک ساتھ ہو۔ چنانچہ اگر عام کا تلفظ ایک مرتبہ میں کیا گیا ہے اور مخصص کا تلفظ دوسری مرتبہ میں کیا گیا ہے تو اصول فقہ کے اصطلاح میں اسے تخصیص نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کا نام ہوگا نسخ۔ اچھا، یہ جو تخصیص کی تعریف کی گئی ہے یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تخصیص نام ہے عام کو اس کے بعض افراد پر منحصر کرنا، اور یہ منحصر کرنا کلام کے ذریعے ہو یا غیر کلام کے ذریعے ہو، اسی طرح کلام مستقل کے ذریعے ہو یا کلام غیر مستقل کے ذریعے ہو، کلام موصول کے ذریعے ہو یا کلام مفصول کے ذریعے ہو، بہرکیف اس کا نام تخصیص ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے۔ اس کے بعد ہم یہاں مصنف جو بیان فرمانا چاہتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ عام کی ایک جو دوسری قسم ہے اس کا نام ہے عام مخصوص منہ البعض، یعنی وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں علماء اصول کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ تخصیص کے بعد عام حجت نہیں رہتا ہے، نہ حجت قطعیہ رہتا ہے اور نہ حجت ظنیہ رہتا ہے، یعنی تخصیص کے بعد عام پر عمل کرنا واجب نہ ہوگا، بلکہ اس سلسلے میں توقف اختیار کیا جائے گا۔ اور یہ قول شیخ ابو الحسن کرکی، ابو عبداللہ جرجانی اور عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ کا ہے۔ دوسرا مذہب عامت العلماء کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مخصوص اگر معلوم ہے تو تخصیص کرنے کے بعد عام باقی افراد میں قطعی الدلالت رہے گا، جیسا کہ تخصیص کرنے سے پہلے قطعی الدلالت تھا۔ اور اگر مخصوص مجہول ہے تو عام کا حکم ساقط ہو جائے گا، حتیٰ کہ باقی افراد میں بالکل حجت نہ رہے گا، بلکہ متکلم کے بیان تک موقوف رہے گا۔ اور تیسرا مذہب قاضی امام ابو زید کا ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے متن میں اسی کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تخصیص کرنے کے بعد عام قطعی الدلالت تو باقی نہیں رہتا ہے بلکہ ظنی ہو جاتا ہے، البتہ جو افراد تخصیص کے بعد باقی رہ گئے ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے، مخصوص خواہ معلوم ہو یا مجہول ہو۔ متن میں ایک بات تو مصنف نے بتلائی ہے۔ دوسری بات جو مصنف نے بتلائی ہے وہ یہ بتلائی ہے کہ ایک مرتبہ دلیل قطعی کے ذریعے
تخصیص کرنے کے بعد جب عام ظنی ہو جاتا ہے تو اب خبر واحد اور قیاس بھی اس کے معارض ہو سکتے ہیں، یعنی باقی افراد میں خبر واحد یا قیاس کے ذریعے بھی تخصیص کرنا جائز ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ عام میں کہاں تک تخصیص کرنا جائز ہے، تو اس بارے میں صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے کہ عام کے تحت کم از کم 3 افراد کا باقی رہنا ضروری ہے، یعنی تخصیص کرنے کے بعد اگر عام کے تحت 3 افراد باقی رہ گئے تو اب اس کے بعد تخصیص کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ ان باقی ماندہ افراد پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام اہل لغت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جمع کا ادنیٰ مرتبہ 3 ہے، لہذا تخصیص کرنے کے بعد اگر عام کے تحت 1 یا 2 فرد باقی رہ جاتے ہیں تو عام حقیقت میں عام نہیں رہے گا بلکہ نسخ ہو جائے گا، اور عام کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری بات مصنف نے بیان فرمائی ہے کہ عام مخصوص من البعض میں خبر واحد اور قیاس کے ذریعے بھی تخصیص کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل مصنف نے وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ سے بیان فرمائی ہے، اور دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دلیل قطعی کے ذریعے عام میں تخصیص کر دی گئی اور عام کے حکم سے اس کے بعض افراد کو خارج کر دیا گیا، مخصوص کا معلوم ہے مجہول ہو، تو اس عام کی قطعیت اب زائل ہو گئی، یعنی تخصیص کے بعد وہ عام قطعی نہیں رہا بلکہ ظنی ہو گیا۔ اچھا، خبر واحد اور قیاس بھی ظنی ہے، تو خبر واحد اور قیاس بھی چونکہ ظنی دلیلیں ہیں اور ایک ظنی دلیل سے دوسری ظنی دلیل میں تخصیص کرنا جائز ہے، اس لیے خبر واحد اور قیاس کے ذریعے عام مخصوص من البعض میں تخصیص کرنا جائز ہے۔ پھر اس کی تفصیل بیان فرمائیے۔ تفصیل یہ ہے کہ وہ مخصص یعنی وہ دلیل قطعی جس نے عام کے افراد میں سے بعض افراد کو خاص کیا ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس نے بعض مجہول افراد کو خارج کیا ہوگا یا بعض معلوم افراد کو خارج کیا ہوگا۔ مجہول کی مثال جیسے اگر کوئی بادشاہ یہ کہے کہ اقتلوا بنی فلان ولا تقتلوا بعضهم، یعنی فلاں لوگوں کو قتل کرو، ان میں سے کچھ کو مت مارو، تو یہاں جو بعضوں میں مجہول ہے۔ مخصوص معلوم کی مثال باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، یعنی مشرکین کو مارو، قتل کرو جہاں ان کے پاؤ۔ پھر اس کے بعد امن طلب کرنے والوں کو حکم قتل سے خاص کرنے کے لیے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی تو اس سے امن طلب کرے تو اس کو امن دے دے۔ تو یہاں جو تخصیص کی گئی ہے تو یہ اس میں جو ہے مخصوص یہ معلوم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مخصص یعنی دلیل خصوص قطعی نے افراد عام میں سے جن افراد کو خاص کیا ہے وہ افراد مجہول ہوں گے یا معلوم ہوں گے۔ اگر مخصوص مجہول ہے تو افراد عام میں سے ہر فرد معین میں یہ بھی احتمال ہوگا کہ وہ فرد خاص نہ کیا گیا ہو بلکہ حکم عام کے تحت باقی ہو، اور یہ بھی احتمال ہوگا کہ اس کو خاص کر لیا گیا ہو اور وہ حکم عام کے تحت باقی نہ ہو، اور جب ایسا ہے تو اس فرد معین کے حق میں دخول اور خروج دونوں برابر ہوگا۔ اس کے بعد جب کوئی دلیل شرعی خواہ وہ ظنی ہی کیوں نہ ہو اس احتمال پر قائم ہو گئی کہ وہ فرد معین دلیل خصوصی کے تحت داخل ہے اور افراد مخصوصہ میں سے ہے، تو اس کی جانب تخصیص کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ فرد معین جس کی تخصیص و دلیل شرعی موجود ہے حکم عام سے خارج ہے، اور ایک جانب کو دوسری جانب پر ترجیح دینے کے لیے چونکہ دلیل ظنی کافی ہوتی ہے، اس لیے یہاں بھی جانب تخصیص کو عدم تخصیص کی جانب پر ترجیح دینے کے لیے دلیل ظنی یعنی خبر واحد اور قیاس کافی ہوں گے۔ اور جب ایسا ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ دلیل قطعی کے ذریعے تخصیص کرنے کے بعد دلیل ظنی یعنی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے بھی تخصیص کرنا جائز ہے۔ اچھا، اب دوسری شق اگر مخصوص معلوم ہے تو اس میں یہ احتمال ہے کہ وہ بعض معلوم افراد جن کو حکم عام سے خارج کیا گیا ہے ایسی علت کی وجہ سے معلول ہوں
جو علت اس فرد معین میں موجود ہے۔ تو اس فرد معین کے علاوہ جس فرد میں بھی اس علت کے موجود ہونے پر دلیل شرعی قائم ہوگی، اگرچہ وہ دلیل شرعی ظنی کیوں نہ ہو، اس فرد میں تخصیص کی جہت عدم تخصیص کی جہت پر راجح ہوگی۔ اور پہلے بات آ چکی ہے کہ ایک جانب کو دوسری جانب پر ترجیح دینے کے لیے دلیل ظنی کافی ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی وجود علت کی وجہ سے جانب تخصیص کو عدم تخصیص کی جانب پر ترجیح دینے کے لیے دلیل ظنی یعنی خبر واحد اور قیاس کافی ہوں گے۔ اور جب ایسا ہے تو ہماری بات ثابت ہو گئی کہ دلیل قطعی کے ذریعے تخصیص کرنے کے بعد دلیل ظنی یعنی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے بھی تخصیص کرنا جائز ہے۔ آخر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ تخصیص کے بعد عام کے تحت جو افراد باقی رہیں گے ان پر عمل کرنا واجب ہوگا، مگر باقی افراد میں تخصیص کا احتمال بدستور باقی رہے گا۔ چنانچہ دلیل خصوص کے ذریعے جو افراد حکم عام سے خارج ہوتے رہیں گے ان افراد پر عمل کرنا ترک ہوتا رہے گا، اور جو افراد عام کے تحت باقی رہیں گے ان پر عمل کرنا واجب رہے گا۔